یہاں پر یوم حساب کی بات آئی ہے تو مجھے ایک بات امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی اور یاد آتی ہے. کیا محتاط لوگ تھے وہ. یہاں تو رمضان شریف میں بھی احتیاط نہیں ہے، جو جی میں آیا کرو. ایک مرتبہ بیت المال میں مشک آیا، مال غنیمت میں مشک آیا، تو شیشی میں بھر کر، بوتلوں میں بھر کر مجاہدین میں تقسیم کرنا تھا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ چلیں یہ کام ہم ہی کر لیتے ہیں. تو گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کر وہ کام کرنا شروع کیا اور بوتلیں بھر دی. اس کے بعد جس کو دینا تھا دے دیا. جب گھر میں آئے تو دیکھا کہ بیوی کا دوپٹہ مہک رہا ہے. فرمایا کہ یہ خوشبو تمہارے پاس کہاں سے آئی، تم نے کہاں سے حاصل کی؟ کہا وہ ہم لوگ جو بوتلوں میں مشک بھر رہے تھے تو بھرتے بھرتے جب کام پورا ہو گیا تو میرے ہاتھ میں جو مشک لگا ہوا تھا وہی میں نے اپنے دوپٹے میں پوچھ لیا، اس کی خوشبو آ رہی. فرمایا اللہ سے ڈرو، قیامت میں کیا جواب دو گی اللہ کو؟ مجاہدین کا مشک تم نے اپنے دوپٹے میں لگا لیا. وہ دوپٹہ لیا اور اس کو دھوتے رہے اور سونگتے رہے، دھوتے رہے، سونگتے رہے، جب تک وہ خوشبو نہیں چلی گئی وہ دھو دھو کر اس کو ختم کر دیا. یہ احتیاط تھی. آج وہ احتیاط نہیں ہے. یقیناً صرف ٹوپی، داڑھی، کرتا پاجامہ اگر اسی کو ہم دینداری اور جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ سمجھ رہے ہیں، یہ ہماری خام خیالی ہے اور بہت بڑی خام خیالی ہے. یوم حساب کو یاد رکھو، غفلت سے نکلو. اللہ یہ بھی پوچھے گا تم زیادہ سوتے کیوں تھے؟ اللہ یہ بھی پوچھے گا تم زیادہ کھاتے کیوں تھے؟ اللہ یہ بھی پوچھے گا کہ تم زیادہ ہنستے کیوں تھے؟ وہ جو چاہے پوچھے گا. جن چیزوں کا حدیثوں میں ذکر ہے میں وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہاں تک پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے پڑوسی کی دیوار میں کیل ٹھوک کر کے اس کو عیبدار کیوں کیا تھا؟ بہت آسان نہیں ہے. ہم نے سب آسان آسان سمجھ لیا، بلکہ لوگ تو کہہ رہے ہیں مولانا چھوڑو یار، اللہ کریم ہے جنت دے گا. جو اللہ کریم ہے وہی بول. اسی نے قرآن میں فرمایا حساب قریب ہے، محتاط رہو، احتیاط سے کام لو. بلکہ جو ہم نے زندگی میں جتنا کھایا اس کا بھی حساب ہوگا اللہ کے یہاں، سوائے اس کھانے کے. افطار میں کھایا تھا اس کا حساب نہیں ہوگا، سحری میں کھایا تھا اس کا حساب نہیں ہوگا، اور جو مہمانوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کر کھایا تھا اس کا حساب نہیں ہوگا. باقی کھانوں کا بھی حساب. اسی لیے ہمارے بزرگان دین جب اکیلے کھاتے تھے تو بہت ہلکی پھلکی غذا کھاتے تھے کہ بھئی اس کا حساب دینا ہے، اور جب مہمان آتے تھے تو پورا دسترخوان بھر دیتے تھے، پھر کہ اس کا حساب نہیں ہونا. اور بعض بزرگان دین تو حساب سے بچنے کے لیے وہ بغیر مہمان کو لیے ہوئے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے.